بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کے شائقین کو عربی گرامر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج یہ دورہ صرف و نحو کا لیکچر نمبر 10 ہے۔ اس میں ہم سیکھیں گے اسماء مشتقات بنانے کا طریقہ اور اسماء مشتقات کی تعداد، اسماء مشتقات کون کون سے ہیں، کن ابواب سے اسماء مشتقات کتنے بنتے ہیں۔ ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا، اور اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی یہ چیزیں سیکھیں، اور یقیناً سیکھنی چاہیے، ایک بات بھی آپ کے علم میں ہے تو وہ آپ دوسرے کو سکھا دیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنے کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ یہ زبان عربی اگر سیکھ جائیں گے تو قرآن مجید کا ترجمہ پورے ثبوت اور دلیل کے ساتھ درست آپ کر پائیں گے۔ تو آئیے ہم اسماء مشتقات سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اسماء مشتق کہتے کس کو ہیں۔ اسم تو کہتے ہیں کہ با معنی لفظ ہو اور بے زمانہ ہو۔ ایسا لفظ جس کا معنی ہو اور اس میں زمانہ نہ ہو اس کو اسم کہتے ہیں۔ پھر اسم کی قسمیں ہیں جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد وہ اسم ہوتا ہے جس میں جمود ہو، ٹھوس ہے، وہ کسی سے نہیں بنتا، نہ اس سے آگے کوئی لفظ بنتا ہے۔ تو جس لفظ سے، جس اسم سے آگے بھی کوئی نہ بنے، اس کے پیچھے بھی ایسا کوئی مصدر نہ ہو جس سے بنا ہو، تو ایسے اسم کو جامد کہتے ہیں۔ مثلا جدار ہے، جدار کا معنی ہوتا ہے دیوار۔ اب دیوار کا لفظ کسی سے نہیں بنا، چیز کا نام جو رکھ دیا گیا ہے اس کی صفت کے لحاظ سے نہیں رکھا، اس کے کام کے لحاظ سے نہیں رکھا، بس ویسے ہی اہل زبان نے اس چیز کی ایک علامت متعین کر دی کہ اگر اس طرح کی چیز ہو تو اس کو ہم دیوار کہیں گے، عربی والے اس کو جدار کہیں گے، انگریزی والے اس کو وال کہیں گے۔ اس طرح یہ وال مثلا یہ لفظ کسی سے نہیں بنا، کسی ورب سے نہیں بنا، کسی اور لفظ سے نہیں بنا۔ تو جو لفظ کسی سے نہ بنا ہو اور اس سے آگے بھی کوئی لفظ نہ بنتا ہو سوائے تثنیہ اور جمع کے، کوئی اور صیغہ نہ بنتا ہو، تو اس کو ہم اس میں جامد کہتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ جمع ہوا ہے، جامد ہے، ساکت ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا بحر منجمد شمالی، بحر منجمد جنوبی۔ تو وہ منجمد کیوں کہتے ہیں اس بحر کو؟ کہ وہ سال کے اکثر مہینوں میں وہ جمع رہتا ہے، برف ہی جمی رہتی ہے، بہت نیچے کہیں جا کے گرم پانی ہوتا ہے، اسی لیے وہاں پر کوئی کشتی، کوئی جہاز نہیں چل سکتا، تو وہ جمع رہتا ہے، اس لیے اس کو منجمد کہتے ہیں۔ تو یہ اس میں جامد وہ ہے کہ جو کسی سے نہ بنا ہو اور اس سے آگے بھی کوئی لفظ نہ نکلے، نہ بنے۔ دوسری قسم ہے مصدر۔ مصدر وہ ہوتا ہے کہ وہ خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے آگے لفظ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اردو میں لے لیں کھیلنا۔ اب کھیلنا ایک مصدر ہے، مصدر کی اردو میں نشانی نون الف نا ہوتی ہے۔ اب اس سے کئی لفظ بن جاتے ہیں۔ مثلا کھیلنا سے کھیل اور کھیلا، کھیلتا ہے، کھیلے گا، کھلاڑی، کھیلنے والا، کھیلنے والا، کھیلنے کی جگہ، اور کھیلنے کا وقت، کھیلنے کا آلہ، گیند، بلہ وغیرہ۔ تو دیکھیں اس کھیلنا مصدر سے کتنے لفظ بن گئے ہیں۔ کھلنڈرا جو کھیلتا ہی رہتا ہے لگاتار، ہر وقت جیسے ہی موقع ملا تو کھیل میں لگ گئے، کھلنڈرا ایسے لڑکے کو کہتے ہیں۔ تو اس کے کھیل میں ایک تسلسل ہوتا ہے، بہت زیادہ کھیلنے والا۔ کھلونا، کھیلنے کا آلہ اس کو کہتے ہیں ہندی میں کھلونا، جس سے کھیلا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ مصدر سے بہت سے آگے ایسے لفظ بن گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو تین ہیں،
کھیلا کھیلتا ہے کھیلے گا، اس طرح کھیلو، مت کھیلو، یا کھیل مت کھیل، کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کام سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنے لفظ بن گئے ہیں۔ تو وہ لفظ جس سے آگے بہت سے لفظ بنتے ہوں اس کو مصدر کہتے ہیں۔ مصدر کا لفظی معنی ہے صادر ہونے کی جگہ، صدور کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ جیسے چشمے سے پانی نکلتا ہے تو چشمہ پانی کا مصدر ہے، اس کو منبع بھی کہتے ہیں، ماخذ بھی کہتے ہیں، منبع کہتے ہیں، سرچشمہ کہتے ہیں، اور مصدر بھی کہتے ہیں۔ تو مصدر اسم وہ ہو گیا کہ جو کسی سے نہ بنا ہو، اس سے آگے یعنی بہت سے لفظ بن سکتے ہوں۔ اب جو بہت سے لفظ اس سے آگے بنتے ہیں نا، اس کو ہم ایک اس کا نام رکھتے ہیں مشتق۔ اس سے اگر بے زمانہ کوئی لفظ بنا ہے تو اس کو اسم مشتق کہتے ہیں، اگر بازمانہ لفظ بنے یعنی زمانے والا تو اس کو فعل کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں۔ اب دیکھو یہ بازمانہ لفظ ہے، کھیلا، اس کے اندر پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کا زمانہ ہے۔ کھیلتا ہے، اس کے اندر فعل ہے، یہ حال کا زمانہ ہے، موجودہ زمانہ۔ کھیلے گا، اس کے اندر مستقبل کا زمانہ ہے، فیوچر ٹینس ہے۔ کھیلو، اس میں بھی زمانہ ابھی کام نہیں ہوا، نہ ہو رہا ہے، بلکہ آئندہ کام ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مت کھیلو، آئندہ کام نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اصل میں زمانے تو تین ہیں، یہ فعل مستقبل، امر اور نہی میں ظاہر ہے آنے والا زمانہ ہے۔ تو یہ زمانے جو تین پائے جاتے ہیں، ماضی، حال اور استقبال۔ ترجمان ماضی، شان حال، جان استقبال، پڑھتے ہیں نا آپ قومی ترانے میں، ترجمان ماضی، شان حال، جان استقبال۔ تو یہ تینوں زمانے ہیں جو مصدر سے نکلنے والے ایک لفظ میں پائے جاتے ہیں۔ تو جس لفظ میں زمانہ پایا جائے اس کا اصطلاحی نام جو عربک ٹرم میں اس کو کہتے ہیں فعل، فعل کہتے ہیں، کام۔ فعل کا معنی ہوتا ہے کام۔ تو اس میں کام کا مفہوم ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر بھی کام کا مفہوم تو نظر آ رہا ہے، کھیل ایک کام ہے، کھلاڑی جو کھیلنے کا کام کرے، کھیلنے والا جو کھیلنے کا کام کرے، کھیلنے کی جگہ وہ جگہ جہاں پر کھیل کا کام ہو رہا ہو، کھیلنے کا وقت وہ وقت جس میں کھیلنے کا کام ہو رہا ہو، کھلونا وہ چیز جس سے کھیلنے کا کام لیا جاتا ہے، کھلنڈرا ایسا لڑکا جو لگاتار کھیلنے کا کام کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں ہے کام کا مفہوم تو اس کے اندر بھی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کام کے ساتھ زمانہ ہو، زمانہ ہو تو اس کو فعل کہیں گے، اگر کام ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے تو اس کو ہم دو طرح سے لے لیں گے۔ اگر آپ دیکھیں کھیلنا کے اندر بھی کام کا مفہوم ہے لیکن اس میں ٹینس یا زمانہ نہیں ہے، لہٰذا یہ فعل نہیں ہے بلکہ فعل کا نام ہے، اسم ہے یہ، کہ یہ جو مصدر ہے یہ خود کسی سے نہیں بنا، البتہ مصدر سے آگے بہت سے لفظ بنتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جس میں زمانہ پایا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ جس میں زمانہ نہ پایا جائے اس کو مشتق کہتے ہیں، اور جس میں زمانہ پایا جائے اس کو فعل کہتے ہیں۔ مشتق، فرق کیا ہے؟ جامد اور مشتق میں کیا فرق ہے؟ جامد اور مشتق میں فرق ہے کہ جامد کے اندر کام کا کوئی مفہوم نہیں ہے، اس میں مشتق کے اندر کام کا مفہوم ہے۔ جامد میں بھی زمانہ نہیں ہے، اس مشتق میں بھی زمانہ نہیں ہے، مصدر میں بھی زمانہ نہیں ہے۔ تو زمانے کے لحاظ سے تو یہ تینوں ہی مترادف ہیں، مساوی ہیں، برابر ہیں، متفق ہیں، لیکن کام کے لحاظ سے یہ الگ ہیں اور یہ دو الگ ہیں۔ جامد کے اندر کام کا مفہوم نہیں ہے، مصدر اور مشتق کے اندر کام کا مفہوم ہے، جیسے کھیلنا یا کھیلا، کھیلنے والا، اس کے اندر کام کا مفہوم موجود ہے۔ آئیے آپ کو عربی ثلاثی مجرد کے ابواب سے اس میں مشتق بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ جامد کو ہم نہیں لیں گے کیونکہ وہ تو بے تحاشا ہیں، اس کی قسمیں الگ سے دیکھیں گے، معرفہ، نکرہ اور اس طرح کر کے چیزیں ہیں، مذکر مؤنث، وہ ہم الگ سے لیں گے، واحد، تثنیہ، جمع، بلکہ اس کی پچھلے لیکچر میں نے ایک ہی ویڈیو کے اندر ساری چیزیں بتا دی ہیں۔
یہاں ہم اس میں مشتق بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ دیکھیں اس میں مشتقات ہیں 7۔ ایک ہے اس میں فاعل، اس میں مفعول، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہوا ہو، اس میں تفضیل جو باقیوں کی نسبت زیادہ بہتر کام کرنے والا ہو، اس میں صفت مشبہ جو لگاتار کام کرنے والا ہو، اس میں مبالغہ جو کمال درجے کا کام کرنے والا ہو، بہت زیادہ کام کرنے والا ہو، اس میں ظرف وہ جگہ یا وقت جہاں پر کام ہو رہا ہو، اس میں آلہ جس کے مدد سے کام کیا جا رہا ہو۔ تو یہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، مبالغہ، ظرف، آلہ، یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 اور 7 اسماء مشتقات ہیں، اور یہ سارے ہی فعل سے بنتے ہیں یا مصدر سے بنتے ہیں، لیکن میں آپ کو فعل سے بنانے کا ایک مختصر طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یہ جو اس میں فاعل ہے ثلاثی مجرد میں، یہ جو ثلاثی مجرد کے جو 6 باب ہیں، یہ 6 باب 1 سے لے کر 6 باب، یہ ایک میں نے مزید فی کا لکھ دیا ہے۔ ان 6 باب سے یہ 7 اسماء مشتقات بنتے ہیں، لیکن اس مزید فی کے باب سے اور آگے جو 8 مشہور یا اس کے علاوہ بھی جو مزید فی کے جتنے بھی ابواب ہیں، ان سے 7 اسماء مشتقات نہیں بنتے بلکہ صرف 2 بنتے ہیں۔ یہ پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا۔ وہ کون سے 2 بنتے ہیں؟ وہ صرف یہ 2 بنتے ہیں، یہ بنتے ہیں مزید فی سے، اور جو یہ 7 ہیں مزید 5 ڈال کے، یہ بنتے ہیں ثلاثی مجرد سے۔ یہ ذہن نشین کر لیجئے۔ اب اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں فاعل بنتا ہے فاعل کے وزن پر، فاعل، یعنی یہ 3 حرف ہیں تو دوسرے حرف کے آگے الف بڑھا دیں، فاعل، آخر پہ تنوین دے دیں اور عین کلمہ کے نیچے زیر دے دیں، تو یہ اس میں فاعل بن جائے گا۔ تو ضربہ سے کیا بن جائے گا؟ ضاربٌ۔ یہ ذرا روشنائی بھر لوں میں، دوبارہ پھر مکمل کرتا ہوں۔ اور اس میں مفعول بنے گا مفعول کے وزن پر، یعنی فا عین لام، فا کلمہ سے پہلے میم مفتوح لگ جائے گا اور عین کلمہ پر پیش آ جائے گی، اس کے بعد واو ساکنہ کا اضافہ ہو جائے گا اور لام کلمہ پر تنوین آ جائے گی، مفعول۔ یعنی اس کے اندر ہم جو اضافہ کر رہے ہیں، شروع میں میم اور درمیان میں 2 حرف فا کلمہ اور عین کلمہ، فا کلمہ پر جزم، عین کلمہ پر پیش اور واو ساکن کا اضافہ، اور یہ لام کلمہ پر تنوین آ جائے گی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش جو بھی آپ کریں تو یہ تنوین آ جائے گی۔ تو گویا 2 حرفوں کا اضافہ کر کے ہم اس میں مفعول بنا لیتے ہیں۔ اس میں فاعل میں ہم نے صرف 1 حرف کا اضافہ کیا ہے اور عین کلمہ کے نیچے زیر دے دی اور لام کلمہ پہ تنوین دے دی ہے۔ مفعول پہ کریں گے تو یہ آ جائے گا، دیکھیں یہ ہمارے پاس فا، تا اور ہا ہے، ہا، اس کے شروع میں میم کا اضافہ کریں گے، مف یہاں ساکن کر دیں گے اور یہاں تا پیش آ جائے گی اور یہاں پہ اضافہ واو ساکن کا کریں گے، آخر پہ تنوین، یہ بن جائے گا مفتوحن۔ 2 حرفوں کا اضافہ کر کے اس میں مفعول بنا لیا۔ تیسرا ہے کہ اس میں تفضیل، اس میں تفضیل بنتا ہے افعالو کے وزن پر، افعالو، فا عین لام 3 حرف ہو گئے، مثلا ناصارہ ہے 3 حرف ہم نے دے لیے، تو فا کلمہ سے پہلے الف کا اضافہ، الف مفتوحہ کا، فا کلمہ کے اوپر جزم، عین کلمہ پر زبر دستور رہے گی جیسے پہلے ہے، اس کو چھیڑیں گے نہیں، اور آخر پہ
پیش رہے گی، دو پیش اس پر نہیں آتی، تنوین اس پر نہیں آتی اس میں تفضیل پہ، تو یہ بن جائے گا انصارو۔ انصارو کا معنی ہے زیادہ مدد کرنے والا۔ تیسرا اس میں مبالغہ صفت مشبہ ہے۔ صفت مشبہ بنتی ہے فاعیل کے وزن پر، اور بھی وزن ہے لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ فاعیل ہے، فاعیل۔ اب فاعیل میں دیکھیں، اب فا عین لام سین میم، عین یہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، تو کہاں اضافہ ہوا ہے؟ فا کلمہ سے پہلے کوئی اضافہ نہیں ہے، عین کلمہ سے، عین کلمہ کے بعد یہاں پہ ایک یا کا اضافہ ہے، سا می، وہی زیر باقی رہے گی، سمی، سا می، اور عین کلمہ کے بعد یا ساکن کا اضافہ، اس پر تنوین دی جا سکتی ہے۔ تنوین اسماء مشتقات میں سے صرف اس میں تفضیل پر نہیں آتی، باقی سب پہ تنوین آ جائے گی، دو زبر دو زیر دو پیش۔ تو سمیع صفت مشبہ، اور اس کا معنی بھی کام کرنے والا ہی ہے، لیکن یہ اس کام میں ذرا تسلسل ہے، لگاتار کام کرنے والا، لگاتار سننے والا، لگاتار پہ ہم سننے والا، جس کے سماعت کے اندر کبھی خرابی یا تعطل یا چھٹی نہیں آتی، یہ اللہ ہی کی صفت ہے۔ پھر ایک یہ ہے مبالغہ۔ مبالغہ کا وزن ہے فعال، جو زیادہ مشہور ہے، فعال۔ اور بھی اوزان ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں بتا دیں گے۔ فعال، اس میں دیکھیے فا عین لام، عین کلمہ پر شد کا اضافہ ہے اور فا عین کلمہ کے بعد الف ہے، تو ہم یہ تینوں حرف لکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے فا کلمہ پر اسی طرح زبر آ جائے گی، عین کلمہ میں تبدیلی آ رہی ہے، اس پر شد اور زبر، اس کے بعد الف کا اضافہ ہو رہا ہے، تو یہاں ہم الف کا اضافہ کریں گے، حساب، اور لام کلمہ پر تنوین کر دیں گے، حساب، یعنی بہت زیادہ حساب کرنے والا، بہت زیادہ بے حد حساب کرنے والا۔ تو یہ اس معنی کی خصوصیت ہے، اس فعال کے اندر معنی بہتات کا پایا جاتا ہے، زیادتی کا پایا جاتا ہے۔ ایک ہے اس میں ظرف۔ اس میں ظرف بنانے کا طریقہ، اس میں ظرف بنتا ہے کہ فا کلمہ سے پہلے میم مفتوحہ یعنی زبر والا میم بڑھا دیں، فا کلمہ پر جزم دے دیں، اور عین کلمہ پر بھی زبر دے دیں، تو یہ بن جائے گا مفعل۔ اور کبھی عین کلمہ کے نیچے زیر بھی آ جاتی ہے، مفعل، مکرم، اور زیر پڑھنی ہو تو مکرم، جیسے مشرق سے مشرق بھی ہو سکتا ہے، شرکا سے مشرق، غربا سے مغرب، تو عین کلمہ کے نیچے زیر بھی ہوتی ہے اور زبر بھی ہوتی ہے اس میں ظرف میں۔ اس میں آلہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ میم زیر کا اضافہ ہوتا ہے شروع میں، مفعل، مفعل، اگر ہم لیں لعبہ کا معنی کھیلنا ہوتا ہے، لعبہ، یا سامعہ سے لے لیں، سامعہ کا معنی سننا، تو فا کلمہ سے پہلے میم کا اضافہ کر لیں، میم مکسورہ کا، آگے سین پر ساکن ہو جائے گا، اور میم عین کلمہ پر زبر ہو جائے گی، اور لام کلمہ پہ تنوین آ جائے گی۔ مسمعن، سننے کا آلہ، آلہ سماعت، سننے کا آلہ، ریسیور، سماعن بھی کہتے ہیں، تو مسمعن یہ اس میں آلہ بن گیا۔ ہم دیکھا کہ اسی حروف اصلی میں کچھ اضافہ کر کے تو اسماء مشتقات بنائے جاتے ہیں، ان کے یہ خاص اوزان ہیں، اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ مزید فی کے اندر بہت آسان ہے کہ علامت مضارع کی جگہ پہ آپ میم لگا دیں، میم پیش والی، سین اسی طرح ساکن آ جائے گی، اور آخر پہ تنوین آ جائے گی۔ یسلموں سے مسلمون، یہ اس میں فاعل، اور اگر اس پر زبر پڑھنی ہو، لام کلمہ پر زبر دے دیں، مسلمون، تو یہ اس میں مفعول بن جائے گا، مسلمون سلامتی دینے والا، اور مسلمون سلامتی پانے والا جس پر سلامتی ہو گئی ہو۔ بس یہی دو اسماء مشتقات ہے، جتنے بھی ابواب مزید فی ہیں ان سے یہی دو بنتے ہیں۔ اگر ان سے ہم
आला या ज़रफ़ बनाना चाहें तो उसमें कुछ प्रीपोजिशन का इजाफ़ा करके आगे हम दीगर अस्माए मुश्तक़ात बना लेते हैं। जगह या वक्त का मसलन फ़ी ही का इजाफ़ा कर लो, बिही का इजाफ़ा कर लो मुतअद्दी बनाने के लिए। तो कुछ इजाफ़े आगे लफ्ज़ों के किए जाते हैं, हरफ़ों के नहीं। तो आज हम इसी पर इत्तिफ़ा करते हैं। आपको ये सबक कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।